السلام کا فیض ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو تنہائی میں تو میں اکیلا اے میرے بندے تجھے یاد فرماتا ہوں، اور جب تم میرا ذکر کرتے ہو ایک جماعت میں تو میں تمہیں اپنے پیاروں کی جماعت میں، فرشتوں کی جماعت میں یاد فرماتا ہوں۔ اور پھر حدیث کے آگے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تم میری طرف بڑھتے ہو، جس آج آپ اپنے گھر سے نکلے، سفر اختیار کیا، کوئی کار میں آیا ہوگا، کوئی بس میں آیا ہوگا، اور کوئی ہو سکتا ہے بائسکل پر آیا ہو، کوئی پیدل بھی آ سکتا ہے۔ تو جب اس طرح ہم نکلتے ہیں اور یہ ارادہ باندھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو پھر یہی وہ سفر ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند ہے کہ وہ میری طرف بڑھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا طرف کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے دوست بستے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی کہتا ہے، جو حضور علیہ السلام کی نائب ہے۔ تو جو ان کی طرف بڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ایک بالش پڑھتے ہو تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ کے قدر قریب ہوتا ہوں، قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر جب تم آہستہ آہستہ آتے ہو تو میری رحمتیاں میں تمہاری طرف تیز تیز آنا ہوگا۔ تو یہ آپ نے جب یہ سفر اختیار کیا اور امید ہے کہ آپ نے اپنے روح کو اور قلب کو اس کے لیے تیار کیا ہوگا۔ تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طلب دل میں موجود ہو، اس کا شوق دل میں موجود ہو، اور اس کا انتظار کہ محبوب کی ملاقات، اس کی قربت، یہ انتظار۔ جب اس طرح کا ماحول اندر میں، روح میں، قلب میں بن جائے اور پھر آدمی سفر کرے تو پھر یہ بیٹائی صاحب نے جس طرح فرمایا ہے، پانی کی تو بہت بڑی عام ہے، اگر خریدیاں تو میرا محبوب تو چل کر میری طرف آ رہا ہے، مجھے بھی تو چاہیے کہ میں بھی کچھ اس طرف متوجہ ہو جاؤں اور اس کی طرف اس کا انتظار کروں۔ تو پھر وہ ایک ایسا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے، مجموعہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہے اور ہم اور آپ اس کے منتظر ہیں۔ یہ ایک پروٹوکول ہے جو صحیح طرح سے بنانا چاہیے۔ بہرحال جب آپ یہاں پہنچے اور بیٹھے اور جب باتوں کی پائیت میں بیٹھے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج امید کرتا ہے کہ آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں، آپ نے اپنے روح اور قلب کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھا ہوگا۔ اگر ابھی تک کوئی کوتاہی ہم سے سرزد ہوئی ہے تو اسی لمحہ ہم دوبارہ اپنے قلب اور روح کو متوجہ کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اس کی ذات کی طرف، اور منتظر کریں اپنے روح اور قلب کو فیض مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف کی جو مرشد کامل کی صحبت سے مل رہا ہے۔ کہ جتنی کہ دوستو اس معاملے میں یکسوئی ہوگی اور جتنی استقامت ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس میں کسی قسم کا رتی برابر کی اضطراب یا کوئی شک اور شبہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو جب ہم دامن پکڑتے ہیں مرشد کامل کی تو پھر پورے اعتماد سے اور پوری محبت اور استقامت سے پکڑنی چاہیے۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ آنا قبول ہو اور واقعتاً وہ ذکر کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے اور حضور علیہ السلام کا فیض ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ جس طرح آپ یہاں پہنچے، یقیناً کسی نے آپ کو پیغام دیا ہوگا، پہلی مرتبہ آپ آئے ہوئے، کسی نے آپ کو دعوت دی ہوگی کہ بھائی چلو چلتے ہیں مرشد کامل کی صحبت میں، درگاہ شریف پر چلتے ہیں، وہاں صحبت کرنے، چلتے ہیں وہاں ذکر کرنے، وہاں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے اور ہم وہاں بیٹھ کر اپنے روح اور قلب کو سیراب کریں گے۔ تو یہ سارا کام جو سلسلہ بڑھا ہے یہ تبلیغ سے بڑھا ہے۔ تو آج امید کرتا ہے کہ جتنے بھی افراد یہاں آئے ہیں وہ اپنے معمولات میں اس چیز کو بھی شامل کریں کہ وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، نئے نئے دوستوں کو تعارف کرائیں، ان کو تبلیغ کریں۔ اس حوالے سے تبلیغ وفود بھی تشکیل دیے گئے ہیں اور امید ہے کہ وہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اپنا کام سے انجام دے رہے ہوں گے۔ جب تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اور تبلیغ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ساتھ میں تنظیم سازی کا بھی عنصر سامنے آ جاتا ہے
جو کہ الحمدللہ جماعت نے اختیار کر لیا ہے، تو تقریباً ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں برانچز کا قیام عمل میں آیا ہے۔ تو جو بھی تنظیم عہدیداران ہیں وہ ان برانچز کو متحرک رکھیں، وہاں باقاعدہ جو برانچز کے لیے ضروری ایک معمولات ہیں وہ سر انجام پاتے رہے۔ تو اس حوالے سے ان حضرات کو تاکید کی جاتی ہے کہ ان برانچز کو فعال اور سرگرم رکھیں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آج کل گرمی کا موسم ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ ہم سب خاص دھیان رکھیں اپنی صحت کا، کہ بلا ضرورت جب موسم گرم ہو اور دھوپ نکلی ہوئی ہو تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، ہم انتظار کریں تاکہ سورج کی تمازت کم ہو جائے، گرمی کی حدت کم ہو جائے، پھر ضرورت ہو تو اس کام کے لیے نکلیں، ساتھ میں پانی پیئیں اور معمول سے زیادہ پانی استعمال کریں، اور ہاتھ میں پانی بھی رکھیں ساتھ کہ کہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو آدمی اپنی پیاس بجھا سکے۔ تو آپ سب کو یہ گزارش کی جاتی ہے نہ صرف خود اس چیز کی طرف دھیان دیں بلکہ بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں کہ گرمی کی شدت میں اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور گرمی کی شدت میں صرف ہم انسان محسوس کرتے ہیں بلکہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کو بھی اس گرمی کی شدت سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جانور گھر میں بھینسیں پالی ہوئی ہیں، گائے رکھی ہوئی ہیں یا اور جانور ہیں تو گرمی کے موسم میں ان کا بھی ہم دھیان رکھیں کہ وہ باہر دھوپ میں نہ کھڑے رہیں، ان کو سائے میں کھڑا کریں اور پانی کا ان کے لیے معقول بندوبست کریں۔ پرندوں کے لیے کسی برتن میں پانی اگر ہم مہیا کر سکیں جہاں سے وہ پرندے پانی پی سکیں، پیاس بجھا سکیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت پسند ہے۔ یہ حضور علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں ان کے لیے ان کی تعلیمات کا یہ بہت اہم حصہ ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم دھیان رکھیں۔ اور الحمدللہ جو ہمارے اسلام کے خاص مواقع ہیں عید کے، ان میں سے ایک اہم موقع عید الاضحیٰ کا آ رہا ہے، تو آپ اور ہم سب اس بابرکت دن کے لیے ضرور تیاری کریں۔ اور بے شک یہ بہت بڑی تہذیب ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک ایسا عمل سے انجام دیا جو کہ بہت بڑی قربانی کا پاتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی قربانی، اس سے بڑی قربانی کا کوئی مثال نہیں ملتا۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بابرکت دن ہے، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ درگاہ کعبہ شریف پر بھی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اور انتظامیہ کو تاکید کی جاتی ہے جو اب یہاں آئے ہیں یا جو نہیں آ سکے ان تک یہ معلومات ہم ضرور پہنچائیں کہ وہ اگر درگاہ کعبہ شریف پر قربانی کرنا چاہیں تو ان کو کوئی دقت نہ ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مملکت سے خدا داد پاکستان پر ایک امتحان کی صورتحال پیدا ہوئی، دشمن کی طرف سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوا، حملے ہوئے، اور ماشاءاللہ ہمارے جان باز سپاہیوں نے، ہمارے ملک کے بھائیوں نے آگے بڑھ کر اس کا پوری جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنے سرحدوں کی حفاظت کی، اپنی دھرتی کی حفاظت کی، اپنے ملک اور قوم کی غیرت ایمانی کا ثبوت دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری قوم، ہمارے سپاہی اس محاذ پر کامیاب اور کامران ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی ناگہانی مصیبتوں سے، آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اس پیارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس کے عوام کو، اس کے لوگوں کو، اس کے بسنے والے مرد عورتوں کو خوشحال زندگی عطا کرے، آسانی عطا کرے، اور زیادہ بہتر صورتحال پیدا ہوگی۔ آخر میں تلقین ذکر کی جاتی ہے کہ مرد خواہ عورتوں کو علم ہے کہ بائیں جانب تسلیم کی طرف انسان کا دل ہے، اور اس دل کی طرف توجہ کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، زبان خاموش رہے، یہ توجہ رہے کہ دل ہمارا ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، اس میں کوئی زبان کا واسطہ اور دخل نہیں ہے۔ زبان ذکر زبان سے ہوتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن
لیکن قلبی ذکر کے لیے آپ کو دل کی طرف توجہ کرنا ہوگی اور دل کا دل میں جاری رکھنا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مرشد کامل کی طرف متوجہ ہو کر اس کے فیض کی طرف متوجہ ہو کر, جس کو ہم تصور شیخ کرتے کہتے ہیں کہ جیسے مرشد کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان کے قلب سے محمد میرے سینے میں آ رہا ہے. تو یہ صحبت بھی اسی انداز میں کی جاتی ہے. اگر صحبت میسر نہ ہو تو بھی ایسے سمجھے, بھلے وہ دور ہو, ایسے سمجھے جیسے میں مرشد کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں اور ان کے توجہات سے مستفید ہو رہا ہوں. اور مراقبہ ہم سب معمول بنا لیں. اور ختم شریف کا سب دوستوں کو پتہ ہے, اگر نہیں پتہ تو دوستوں سے معلوم کریں بھی ہم موجود ہیں. تو ہم سب جتنے بھی مرد و خواتین ہیں ختم شریف پڑھنے کا معمول بنائیں. ہم جو دیگر مسائل و پریشانی کے لیے بہت سارے لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ان کے مختلف چیزیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ایسے عاملین کی طرف جانے کے بجائے, ایسے لوگوں کے پاس جانے کے بجائے آپ ختم شریف پڑھ کر آپ دعا کیا کریں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہدیہ یہ تحفہ پیش کریں. جو معمول ہے آپ کو دوست بتائیں گے, اور پھر اپنے لیے دعا کیا کریں. اور یہ پڑھ کر جو بھی پڑھا ہے وہ اپنے بدن پر آپ ہاتھ گھما سکتے ہیں. وہ دعا ہوگی ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حسوبان میں رکھے, ہر شر اور برائی سے معافی رکھے. تو اس کے بہت بڑے فوائد ہیں. تو اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں اور اس پر استقامت کریں اور یقین کریں تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اور ہم سب نماز کی پابندی کریں, نماز مسجدانہ ادا کریں, نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح جو دیگر فرائض ہیں, رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا, جو صحت مند اور تندرست ہیں, توانا ہے, وہ روزے رکھیں. اور جن کو کوئی عذر ہے, کوئی مجبوری ہے, ان کے لیے قرآن مجید میں گنجائش رکھی گئی ہے. اسی طرح ہم میں سے جس کسی پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں, اور وہ سال میں ایک مرتبہ دینی ہوتی ہے. اور پھر ہم میں سے جو مالدار ہیں, غنی ہیں اور ان کو دولت ہے, تو وہ حج کی ادائیگی اگر ان پر فرض ہے تو حج کی ادائیگی کریں اور محبت رکھیں, آنا جانا رکھیں, نسبت اور رابطہ کمی رکھیں. انشاءاللہ اس سے برکت, فائدے اور رحمتیں حاصل ہوں گی. آپ سب کے لیے دعا ہے اور آپ ہم سب کو دعاؤں میں شامل رکھیں. جزاکم اللہ خیر. ہماری الحمدللہ الحمدللہ, ہم سب خوش نصیب ہیں. تو الحمدللہ حضور کی عالم نے جو گفتگو فرمائی, ہم انشاءاللہ ان باتوں پر عمل فرمائیں گے. تو ایک تو اعلان کروں گا, اس کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد نماز مغرب ہوگی. جیسے حضور کی عالم نے فرمایا, الحمدللہ الہ آباد شریف میں ہر سال کی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس سال کو ہوگی, تقریباً 25 دن کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے. تو گائے کا جو حصہ ہے, فی حصہ اس کی 19,000 کا مقرر ہوئی. گواں کے حصے جلا 19,000 جو ہے پیسوں مقرر کیے ہوئے ہیں, اور بکرے کے لیے 45,000 مقرر کیے گئے ہیں. بکرے کی قربانی جلا 45,000 مقرر کیا گیا ہے. مرکزی آفس میں دوست موجود ہیں, ہوتے بعد جو حصوں لکھ رہا ہو یا بعد میں لکھ رہا ہو, یہ تمام کے فراغت تھے تو ضرور حصوں لکھ رہا ہوں. ان کے علاوہ جو کہ گزشتہ مہینے میں